ہندوستان کا ایک گورنر، آج کے دور میں نہیں، اس دور میں ہندوستان کا گورنر ایک خوبصورت حسین لڑکی اور بہت سے مال و جواہرات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دینے کے لیے سوچا۔ کرامت بتا رہا ہوں میں، کرامت سنیے۔ ارے ہمارا ہر بزرگ لاجواب ہے یار، کسی بزرگ کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کو آنکھوں سے اگر دیکھنا ہے تو میرے خواجہ کو دیکھو، خواجہ کو دیکھو، دیکھ لیجئے خواجہ کو۔ 40 50 44 سال تھے اجمیر کے دھرتی پر، 44 سال میں کم و بیش ایک ارب لوگ یعنی 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ تو تاریخ میں آیا، اور 99 1 لاکھ کم 1 ارب کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق کو ایک قمیص بڑی خوبصورت اور مال و جواہرات ہند سے بھیجا جا رہا ہے میرے امام جعفر صادق کے پاس۔ تو ہند کا جو گورنر تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ امین آدمی چاہیے، امانت دار ایماندار آدمی کو چاہیے جو امانت دار ہو، اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، پورے سپاہیوں میں پورے فوجیوں میں تلاش کرو۔ لوگوں نے پورے فوجیوں میں سے 1000 آدمی کو تلاش کیا۔ بادشاہ نے کہا اس 1000 میں سے پھر چھانٹ کر کے نکالو، تو اس میں سے نکالا گیا، تو اس میں سے نکالنے کے بعد 1000 نکلے۔ اس نے کہا اس 1000 میں سے نکالو صحیح اور امانت دار، اس میں سے نکالنے کے بعد 10 کو نکالا گیا۔ کہا اب اس 10 میں سے چنو کہ جو تم سب میں امانت دار ہو، اس میں سے ایک آدمی کو چنا گیا، اور وہ آدمی غیر مسلم تھا۔ یاد رکھو، الکافر لا اعتبار، میرے نبی نے فرمایا کہ کافر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کو دیا، بادشاہ نے قمیص کو دیا، ہیرے جواہرات چند سواروں کے ساتھ بھیجا، کہا جاؤ جو امام جعفر صادق ہے ان کو دے کے آؤ تحفہ۔ یہ لے کر کے چلا، کہا راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ لے کر کے بندہ چلا، اور چلتے 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 کیا ہوا، ایک چٹیل میدان کے قریب میں جا کے پہنچا، بارش ہونے لگ گئی ہے۔ سنو پیارے، میرا صادق تو ایسا سچا ہے، اس کا نام ہی صادق ہے۔ صادق عربی میں سچے کو کہتے ہیں۔ باہر امام جعفر صادق، تمہاری نگاہ کہاں کہاں دیکھ رہی ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ ولی اللہ لیتا ہے اجمیر میں، اور نگاہ پورے ہندوستان پہ رکھ رہا ہے۔ وہ لیتا ہے اجمیر میں، یہاں بھی اس کی نگاہ ہو رہی ہے، وہ لیتا ہے وہاں، آدمی کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کہاں ہے؟ بغداد شریف، اس مقام پر۔ اور یہ ہندوستان کتنی دور ہے؟ یہاں سے گیا، راستے میں بارش ہو گئی، میدان میں پہنچے تو بارش ہو رہی ہے۔ اب بارش ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، سارا سامان تو بھیگ گیا، سب کچھ بھیگ گیا۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ جب بارش ختم ہونے کے بعد میں اب یہ اس سپہ سالار نے کہا بارش تو ختم ہو گئی ہے، سورج نکل آیا ہے، اب ایسا کر تو جا، اور جانے کے بعد نوکر سے کہا تو جا اور اس گاؤں میں جہاں قریب گاؤں ہے وہاں سے جو ہے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آ۔ یہ اس کو بھگا دیا، یہ گیا، اور جانے کے بعد یہ سر سامان کھانے پینے کا لینے کے لیے گیا۔ ادھر وہ جو تھا سپہ سالار، اس نے کہا کہ وہ جو ہے بیٹھی ہوئی تھی کنیز، سواری پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سواری پر بیٹھنے کے حوض کو اتارا، اور اتارنے کے بعد بھی نیچے رکھا۔ کہا اس سے کہ تو باہر نکل، وہ باہر نکل کر کے آئی، اور کہا کہ دیکھو ایک ٹوٹا پھوٹا یہاں ایک مکان ہے، چلو اس میں جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے، کھانا پانی یہی کھا لیں گے، اس کے بعد نکلیں گے۔ اس عورت کو لے کر کے گیا، وہ
کنیز کو کہا آ جا اس میں، وہ گئی تو کیچڑ کی وجہ سے اپنے پائجامے کو اس عورت نے اوپر اٹھا لیا، جب اوپر اٹھایا کہ تاکہ کیچڑ نہ لگ جائے، میرا امام وہیں سے دیکھ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، وہ نوکر کو بھیجا کھانے کے لیے اور اس لڑکی کو اتارا گیا اور اسے روم میں لے جایا گیا، اس کے پنڈلی کو دیکھا اس نے، خیر روم میں گیا، جانے کے بعد اس کی نگاہ اس کے پیر پر پڑی، جو کپڑا اوپر اٹھانے دی کہ چھینٹے نہ پڑے، جو ہے مٹی نہ لگ جائے، کچرا نہ لگے۔ جب یہ دیکھا اندر گیا، جانے کے بعد اس نے گناہ کرنے کی دعوت دی اس لڑکی سے، لڑکی نے بھی ہاں کر دیا، وہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کھانا لے کر کے آیا۔ میں بتانا یہ چاہوں کہ میرا امام اپنی نگاہ ولایت سے جب وہاں سے یہاں ہندوستان کے جو ہے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے، تو میرا عقیدہ ہے کہ آج ہی میرا امام جعفر صادق ہم سب کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہاں سے چلا، چلتے چلاتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گھر کے باہر ایک لشکر جو لے کے گیا تھا وہ کھڑا ہوا ہے حضرت، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم، حضرت موسیٰ رضا، حضرت موسیٰ رضا کون ہے؟ امام جعفر صادق کی پوتے کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ رضا خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد سے سنا ہے اور ہمارے والد نے ہمارے دادا سے بیان کیا ہے۔ خیر حضرت امام جعفر صادق کے دربار میں جا کر باہر کھڑے ہوئے ہیں اور جا کر کے کسی لوگوں نے بتا دیا کہ اے امام جعفر صادق آقا، ایک لشکر آیا ہوا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو آپ کی بارگاہ میں ہدیہ اور کنیز لے کر کے آیا ہے۔ امام جعفر صادق نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا اور فرما دیا کہ خبردار، اس خائن آدمی کو باہر کرو، اس جھوٹے آدمی کو باہر کرو، یہ امانت دار نہیں ہے، یہ خاطر اور گنہگار انسان کو باہر کرو۔ خیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے اندر آنے سے منع کر دیا تو اس نے کہلوا بھیجا، کئی لوگوں کے کہنے پر امام جعفر صادق نے فرمایا، حضرت محمد بن سلمان وغیرہ نے کہا حضور جب یہ آ ہی گیا ہے تو اس سے ملاقات کرنے میں کیا ہے، ملاقات کر لیجئے۔ امام جعفر صادق نے کہا ٹھیک ہے بھیجو۔ آیا، آنے کے بعد ایک خط جو بادشاہ نے یہاں کا بادشاہ دیا تھا اور وہ بادشاہ دیا تھا لے جا کر جعفر صادق کو دو۔ امام جعفر صادق کے نام سے خط لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس خط کو میں نہیں ہاتھ لگاؤں گا، کوئی دوسرا پڑھے۔ وہ خط دوسرا پڑھ رہا ہے اور پڑھنے کے بعد اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اے امام جعفر صادق، آل نبی اولاد علی، حضرت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آل، نور نظر لخت جگر، ہمارے طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ہے، ایک کنیز کو بھیج رہا ہوں اور کچھ مال و جواہرات آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج رہا ہوں، لہٰذا آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ خط تو ہے لیکن یہ تو بتا دے کہ تو خائن آدمی ہے، تو امانت میں خیانت کیا ہے، تو غدار آدمی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اب سنو، کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا ہم کو پتا ہے کہ تو نے ایسا ایسا کیا ہے اور تو اس طرح کا گنہگار ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا بارش ہو رہی تھی، آپ نے سارا واقعہ اس کو بتایا۔ کہا اچھا تجھے ثبوت چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا تو ٹھیک ہے، تو جو کوٹ پہنا ہوا ہے، کوٹ جو جنرل لوگ پہنا کرتے سپہ سالار، کہا یہ کوٹ اتار، تیرا یہ کوٹ گواہی دے گا۔ کوٹ کو اتارا، اتارنے کے بعد نیچے زمین پر رکھا۔ امام جعفر صادق کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور سجدے میں جا کر کے دعا کی، اے زمین اور آسمان کے مالک، اے عرش کا مالک، اے جنت و دوزخ کا مالک، اور تیرے پیارے نبی کا واسطہ ہے، تو اس کوٹ کو بولنے کا حکم فرما دے، تو بولنے کی اجازت دے دے، یہ کوٹ بولے اور گواہی دے۔ حضرت امام جعفر صادق نے دعا کر کے یہ امام موسیٰ رضا
اور یہ سب جو تھے نا، یہ سب خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ کوٹ دمبے کی شکل اختیار کر گیا. وہ دمبا جو ہے بھیڑ، وہ دمبے کی شکل اختیار کر گیا اور بولنے لگ گیا، یا امام جعفر صادق یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ راستے میں آ رہا تھا، بارش ہو رہی تھی اور اپنے غلام کو بھیجا کھانا لینے کے لیے، اور یہ دونوں جو ہے روم میں جا رہے تھے. کیچڑ کی وجہ سے اس کنیز نے اپنے کپڑے کو اوپر اٹھایا اور اس نے اس کی پنڈلی کو دیکھ لیا. پھر اس کے دل میں گناہ کرنے کا جذبہ آ گیا. یہ گئے دونوں گناہ کیے ہیں، یہ خاطر ہے اور یہ گنہگار ہے، یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے. جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے پہن لے. جیسے پہنا اس نے کوٹ کو تو کوٹ نے اس کے گلے کو دبانا شروع کر دیا اور اتنا دبایا کہ اس کا چہرہ کالا پڑ گیا اور وہ جو ہے آواز نہیں نکال رہا ہے، وہ چلا بھی نہیں سکتا ہے بلکہ آواز نہیں نکل رہی ہے، چہرہ کالا پڑ گیا. میرے امام نے فرمایا ایک کوٹ اس کے گلے کو چھوڑ دے. واہ میرا امام ہو تو ایسا ہو، امام جعفر صادق کے جیسا ہو. حضرت امام جعفر صادق نے کہا چھوڑ دے. کوٹ نے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد میں آپ نے فرمایا بس جا، اور اگر تو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو میں یہ لڑکی تجھے ہبہ کر دیتا ہوں، اس سے نکاح کر کے شادی کر لے. نکاح. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. کہا اچھا کلمہ نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے تو جا، جو مال ہدیہ کے لیے دیا تھا وہ رکھ لیا، لڑکی کو امام جعفر صادق نے واپس کر دیا، اسے لے جا. اب یہ لے کر کے وہاں سے چلا. جانے کے بعد جب یہ ہند میں آیا، اور ہند کہاں کا تھا وہ بادشاہ؟ سندھ کا بادشاہ، جو پاکستان میں ادھر سندھ ہے وہاں کا تھا وہ گورنر. آیا، آنے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کہا واپس کر دیا. اب واپس کر دیا تو اسے تعجب ہوا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے ضرور، کچھ نہ کچھ کمی ہے ضرور. خیر جب یہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد ساری روایت اس نے بتا دی. اس کے بعد میں اس کے بادشاہ نے خط لکھا امام جعفر صادق کو کہ آپ نے جو بھی کیا ہے اور مجھے اس میں کوئی سچائی معلوم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ ہے، اسی لیے آپ نے اسے قبول نہیں کیا ہے، کچھ کمی ہے تب آپ نے قبول نہیں کیا ہے. پھر امام جعفر صادق کی طرف سے وہاں سے خط آیا اور آنے کے بعد میں کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اسی سے پوچھو. تو سزا دے کر کے اسی سے پوچھا گیا تو اس نے بتا دیا ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے اور مجھ سے اتنی بڑی بھول ہوئی ہے. پھر وہاں سے راجا نے بھیجا اور وہ بادشاہ بھیجنے کے بعد گیا امام جعفر صادق کے پاس گیا، پھر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا اب جا کر کے اسی لڑکی سے تو شادی کر لے جس سے تو نے خطا کی ہے، گناہ کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تو یہ نہ سمجھنا کہ یہاں چٹائی پر بیٹھ کر کے ہم لوگوں کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ نے مجھے وہ مقام و مرتبہ اپنے رحمت سے عطا فرما دیا ہے. میں رہتا ہوں اپنے گھر میں اور نگاہ ڈالتا ہوں ساری کائنات کے اندر میں، میری نگاہ ہوتی ہے